اور مجھے ان حضرات کی بات میں کہ ماننے میں کوئی باک نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کو ٹھہراتے ہیں مصداق حضور کے اس قول کا صلی اللہ علیہ وسلم. قول کیا ہے؟ جب سورہ جمعہ کی آیت اتری کہ محمد کی بعثت ہوئی ہے دو قسم کے لوگوں کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے کون؟ بعث فی الامیین، اور دوسرے کون؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. ایک امیین ایک آخرین. کسی نے سوال کیا حضور یہ آخرین کون ہیں جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی؟ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے اشارہ کر دیا اس کی قوم. حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد لے آئے گا. ایک فرد یا کوئی فرد، دونوں ترجمے ہو سکیں گے. اگر حکمت، وزڈم، دانائی، تفقہ ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک شخص یا کوئی شخص لے آئے گا. اس کو عام طور پر جو حنفی حضرات ہیں وہ منطبق کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر. وہ ایرانی النسل تھے، حضرت سلمان فارسی کے مانند، عرب نہیں تھے. باقی تینوں ائمہ عرب ہیں نسل کے اعتبار سے، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی. لیکن امام ابو حنیفہ ایرانی النسل. حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آخرین میں سے ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس شخص کی قوم کا کوئی شخص لے آئے گا. اور یہی منطبق کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جو گہرا قانونی فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا امام ابو حنیفہ کو، مجھے اس کا کوئی پیرلل نظر نہیں آتا. بہرحال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزید ولا ینقص کا. قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، برابر رہتا ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، لیگل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. یہ حقوق جامد ہیں، نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے. اس کے برعکس وہ ایمان، ایمان حقیقی، کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہو زادتہم ایمانا و تسلیما وما زادہم الا ایمانا و تسلیما لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا. غزوہ احزاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے وما زادتہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے اس صبر نے، ثبات نے، استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اضافہ کر دیا. تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت، اور آپ کا تجربہ نہیں ہے. کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی. حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی، کون ہے دوست اللہ کے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے. ایسے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے دین کی طرف لگن بڑھے گی، دین کا جذبہ بڑھے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور آوارہ اور بدقماش اور فحش گو اور لطیفہ گو اور یاوہ گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ایمان گھٹے گا کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے. قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، فحش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا. یہ ایمان تو وہ شے ہے. دیکھیے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہے اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں. قلب کے کیا معنی؟ بدلنا. قلب ماہیت، کیفیت بدل گئی، انقلاب، نظام بدل جانا. یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں. اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شعر کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہ بات 100% درست ہے تو دل کے لیے صحیح ہے. آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے،
لیکن دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت. چند منٹ کا آرام کرے گا تو چھٹی. آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، آپ کے گردے آرام کرتے ہیں، آپ کا معدہ آرام کرتا ہے، ہر جسم کے عضو کے لیے آرام ہے. آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے. جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں، اب صرف جسم آرام کر رہا ہے، دماغ آرام نہیں کر رہا. اس نے چکی پیسنی شروع کر دی ہے اپنی، اس لیے کہ اسے جتنا آرام چاہیے تھا وہ لے چکا. اب خام خواہ آپ پڑے ہوئے، آپ پڑے رہے، وہ اپنا کام شروع کر دے گا. تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے. آپ کے اعضاء کو، آپ کے مسلز کو، ہر شے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے. اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موت. اس کو چین نہیں، اس کو قرار نہیں. یہ گھٹے گا یا بڑھے گا، ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اور جو قلبی ایمان ہے اسے کیسے قرار ہو جائے گا؟ وہ یا گھٹے گا یا بڑھے گا، ہر لحظہ یا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جس شخص کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میں رہا. آج جتنا ایمان ہے کل بھی اتنا ہی رہا تو گھاٹا ہو گیا نا. اس لیے کہ یہ دن اللہ نے جو اور دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور ایمان بڑھتا. نہیں بڑھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا، نہیں، نقصان ہو گیا. یہ دن تو ضائع ہوا نا. اس دن میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ نہیں ہوا. یہ دن جو ضائع گیا یہ گھاٹا ہے. جس شخص کے 2 دن مساوی ہیں وہ گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ بات کہ 100% درست، یہ قول بھی کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، اور یہ قول بھی کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص. یہ معاملہ قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانا جائے گا، یہ معاملہ حقیقی ایمان کا جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے. اس معاملے میں اس سطح پر ایمان اور عمل صالح یوں جڑ جاتے ہیں. یہ ایک وحدت جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت، جس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے. ایمان اور عمل صالح یوں ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ایمان، مجرد ایمان کا ذکر آیا ہو، عمل صالح کا نہ ہو. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک نقطہ اور بیان کر دوں. دیکھیے یہ جو سورۃ العصر اور سورۃ التین کا تقابل میں نے کیا تھا، ایک پر انذار ایک پر تبشیر کا رنگ غالب بتایا تھا نا. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے. حق کی وصیت کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ تواصی بالصبر بھی ایک عمل ہے. لہذا قرآن جب کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. صرف یہ کہ سورۃ العصر میں جو اندر اس کے مضمرات تھے انہیں اور کھول کر بیان کر دیا. وہاں عمل کے 3 خانے ہو گئے. عمل صالح خود تواصی بالحق اس کا ایک لازمی نتیجہ، تواصی بالصبر اس کا ایک دوسرا لازمی نتیجہ. سورۃ التین میں صرف عمل صالح میں یہ ساری بات آ گئی. باقی قرآن مجید میں ایسے ایسے مقامات ملیں گے، 3 مواقع مرتبہ عمل الصالحات ایمان کے ساتھ جوڑ جوڑ کر لایا جا رہا ہے کہ یہ دل سے بات نکال دے کہ مجرد ایمان پر نجات ہو جائے گی. قرآن نے کہیں وعدہ نہیں کیا. اور ایمان بھی ہاں وہ نجات کہ لاکھوں برس جہنم میں جلنے کے بعد چھٹکارا مل جائے، وہ مل جائے گی. وہ نجات کہ جو میدان حشر ہی میں اللہ فرما دے میرا یہ بندہ، اس پر میری رحمت کا سایہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. وہ اس کامیابی کی بات کر رہا ہوں، اس نجات کی بات کر رہا ہوں.
وہ نجات صرف ایمان سے نہیں ہے، وہ عمل صالح کے ساتھ ہے۔